جی السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کی ریلی کیسی تھی، سیالکوٹ کا جلسہ کیسا تھا، میاں صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ کیسی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کی ریلی بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا، اس نے اعلان کیا تھا کہ اتوار کو سارے نکلیں۔ مختلف شہروں میں مختلف صورتحال تھی، جہاں پہ ڈر اور خوف اور کہیں پہ روک ٹوک تھی، کہیں پہ پولیس لاٹھی چارج تھا۔ یہی کچھ ہوا کراچی میں لوگ نکلے اور اچھی تعداد میں نکلے۔ جس وقت ایک پرسیپشن بنا دیا گیا ہو کہ پٹنی پارٹی جو ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے، لیڈر جیل میں ہے، سارا کچھ ہے، رکاوٹیں بھی، دفعہ 144 بھی ان کے لیے، پریشر امیدواروں کے اوپر، پریشر، گرفتاریاں اور ایسی گرفتاریاں جو پچھلی بھی ایک مثال بنائی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں، سامنے آئے ہیں، اور جس قسم کے مناظر سامنے آئے ہیں اس کے اوپر آپ جس قسم کی مرضی پوائنٹ سکورنگ کر لیں، لیکن بہرحال لوگ نکلے ہیں۔ دنیا میں یا پاکستان کے اندر کم از کم کوئی ایسا جلسہ یا کوئی ایسی ریلی نہیں ہوتی کہ جس کو اگر پولیس روکنے کی کوشش کرے اور آگے سے آپ کو تھوڑا سا رد عمل ضرور سامنے آتا ہے۔ اس رد عمل کے نتیجے میں اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ پارٹی کے اوپر بین ہونا چاہیے، ان پارٹی کو آہنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے، اور یہی لوگ جب خود اپنی پارٹی کے ذریعے، اپنے پارٹی ورکر کے ذریعے احتجاج کروا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے کا سارا جسٹیفائڈ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال الیکشن کا ماحول ہے، حکومت، نگران حکومت کہنے کو تو کہتی ہے کہ ہم نے ہر کسی کو برابر کی فیسلٹیز دی ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی ہے، لیکن جتنی دی ہے سب کو پتہ ہے۔ جس طریقے سے مرتضیٰ سولنگی صاحب سے اگر آپ شروع کریں، وہ لوگ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے حوالے سے جس طرح بات کرتے ہیں، اور جس طرح سے تمام اس وقت سامنے صورتحال آ رہی ہے، اور تو اور اب نواز شریف صاحب کے اوپر دیکھ لیں کہ جب پارلیمانی سسٹم ہے، جمہور کی آواز ہے، لوگوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، تو اس ملک کے اندر کبھی ایک شخصیت آگے کہہ دیتی ہے کہ فلاں چیز غلط ہے، کبھی نواز شریف صاحب آگے کہہ دیتے ہیں کہ اس صوبے کے لوگ غلط ہیں، کے پی کے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، سندھ کے لوگ جو ہیں ایسے ہیں، فلانے صوبے کے ایسے ہیں۔ تو یہ ہے 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور 4تھی دفعہ جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو لیڈر کہنے والے، جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مقید رکھا ہے اسی سوچ کے تحت، یہ ہے وہ لیڈر کا حال۔ جس لیڈر کو اس طرح کی بات نہیں کرنی، کوئی چھوٹا موٹا بندہ آگے جاوید لطیف آگے کر لیتا، کوئی اور آگے کر لیتا تو اور بات تھی۔ یہ وہ لیڈر ہے نواز شریف صاحب جنہوں نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا 1988 میں، کیونکہ ان دنوں میں الیکشن جو ہوتے تھے وہ 1-2 دن کے گیپ سے ہوتے تھے، صوبائی اسمبلی کے حوالے سے نعرہ لگا دیا تھا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اب عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بندہ اگر نچلے رینک سے پروموٹ ہو کے اوپر جاتا ہے تو وہ نچلا رینک جو ہوتا ہے نا، اس کی مائنڈ سیٹ کے اندر سے بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ وہ اسی حساب سے سوچتا ہے، اسی حساب سے پہلے اگر وہ اتنے سے سوچ رکھتا ہے، اتنے سے ایریے کا وہ ہیڈ ہوتا ہے، اتنے سے ایریے کا رسپانسبل ہوتا ہے، یا چھوٹی سی ٹیم کا رسپانسبل ہوتا ہے، یا کم از کم اپنا رسپانسبل ہوتا ہے، اس کے نیچے کوئی ٹیم نہیں ہوتی، وہ سوچ۔ لیکن اسی کو جب آگے پروموٹ کر دیا جاتا ہے تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، وہ اپنی سوچ کو اس عہدے کے حساب سے بڑا اوپر کرتے ہیں، اوپر لے کے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ایک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں نواز شریف صاحب، اس کے بعد 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن سوچ تو خیر وزیر اعلیٰ کی بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے، صوبائی قسم کی، لیکن وہ بہرحال وہ اس مائنڈ سیٹ سے ابھی تک نکل نہیں سکے، اپنے آپ کو وہ ثابت نہیں کر سکے۔ یہ 2013 میں بھی، 2013 کے بعد بھی انہوں نے 2016-17 میں کہا تھا کہ کے پی کے لوگوں نے یہ کر دیا، یہ تو دیکھو آپ لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، پنڈی کے اندر آ کے بھی کہا تھا انہوں نے۔ تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی، اور اس طرح کی باتیں نہیں کی جانی چاہیے۔ اور ریلی کو لے کے اگر اس طرح کی بات کرنا کہ ان کو بین ہو جانا چاہیے، تو ہر جگہ نون لیگ کی ہوگی ریلی، جماعت اسلامی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، کسی بھی جماعت کی، اے این پی کی ہوگی، جب ان کو ان کے جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جائے گی، رائٹ آف جو پروٹیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا اپنا رائٹ مطلب اظہار رائے کی آزادی جو ہوتی ہے اس کو اگر ختم کرنے کی کوشش کیا جائے گا، تو پھر اسی قسم کا ریئیکشن سامنے آتا ہے، اور اس کے اوپر پھر پوائنٹ سکورنگ کر لیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر لیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن جو نواز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ اچھا، دوسری جگہ پہ آ جائیں، وزیرستان کے اندر آج بہت بڑی ریلی نکالی گئی، وہاں پہ زبیر NA42 کے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اس کے فوٹیجز بھی آئی ہیں، کچھ پنڈی کی بھی آئی ہیں، لیکن پنڈی میں بھی وہی روک ٹوک تھی، اور کہتے تو یہی ہیں نگران حکومت ہم نے سب کو برابر موقع دیا ہے۔ جہاں پہ نگران وزیر اعظم جا کے انٹرویو دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو بہت زبردست موقع سب کے لیے ایک ہے، اور اسی زبان میں وہ آگے جا کے پروٹیسٹ کے حوالے سے، اسی زبان میں آگے جا کے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں، اسی لہجے میں جا کے، اسی سانس کے اندر جا کے وہ آگے کسی کا ووٹ ڈالنے کا اگر حق ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں آگے یوتھ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا پول ہے ٹوٹل جو کھل جاتا ہے وقتاً فوقتاً۔ اور لاہور کے اندر بھی
ریلی نکالے گی، وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی، پکڑ دھکڑ تھی. جب پکڑ دھکڑ ہوگی تو اس میں ظاہر ہے روک ٹوک ہوگی، موٹر سائیکل روکے جائیں گے، اس میں اس طرح کی فوٹیجز سامنے نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو کھل کے ریلی کرنے دی جائے، اگر ان کو کھل کے اظہار کرنے دیا جائے، کوئی پکڑ دھکڑ کی فوٹیجز سامنے نہ آئے اس طرح کی، تو پھر آپ مانیں کہ لوگ اس کے لیے پھر نکلے ہیں یا نکلے، پھر فیصلہ کیا جائے. اس طرح فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ریلی شروع ہونے والی ہے، موٹر سائیکل والوں کو پکڑا جا رہا ہے، دفعہ لگوائی جا رہی ہیں، سارا کچھ پوری اپنا اسٹیٹ جو اپنا طاقت استعمال کر کے، یا جو انتظامیہ ہے وہ اپنی طاقت استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور بعد میں کہہ دیں کہ یہ تو فیل ہو گئی ہے، یہ تو ناکام ہو گئی ہے. ظاہر ہے وہ اب یا تو وہ پستولیں لیں گے تو نکلیں گے نہیں، وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلیں پورا. جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا ہے، اور ہر شہر میں کیا ہے. پیمانہ جو ماپنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح باقی پارٹیز بھرپور طریقے سے اپنا کیمپین چلا رہی ہیں، اپنی ریلیاں نکال رہی ہیں، اپنا دکھا رہی ہیں، اپنا پاور شو کر رہی ہیں اپنی، لیکن اسی طریقے سے اگر پی ٹی آئی کو بھی کرنے دیا جائے، پھر اگر کوئی نہ نکلے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں آگے کہ دیکھیں جی یہ ہے. تو ایک طرف یہ ماحول ہو کہ ریلیاں نکال کے فلانا فلانا کر کے سارا کچھ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف کہہ دیں کہ یہ نہیں نکلا. سیالکوٹ کے جلسے کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنے بھی ابھی تک جلسے ہوئے ہیں اس کی ڈرون فوٹیج کیوں نہیں آئی، آج کی ڈرون کی فوٹیج کیوں آئی ہے؟ آپ کو کچھ چیز سمجھ آتی ہے؟ خواجہ آصف کے جلسے کی ڈرون فوٹیج آئی ہے. آج سے پہلے مانسرا کے جلسے کی آپ نے فوٹیج دیکھی، بہاڑی کے جلسے کی آپ نے دیکھی، شرک پور کی آپ نے دیکھی، احمد پور شرکیہ، اچھا پھر حفظ آباد کی آپ نے دیکھی، کہیں پہ نظر آئی آپ کو؟ اور بھی جہاں جہاں ایک دو جگہ میاں نواز شریف صاحب گئے ہیں وہاں پہ کہیں نظر آئی ہے ڈرون فوٹیج؟ مریم نواز جو ہے وہ NA 119 میں گئی ہوئی تھی، وہاں کی ڈرون فوٹیج کیوں نہیں تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی ڈرون فوٹیج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پہ آپ کا جلسہ کمپیریٹیولی دکھانے کے قابل ہوگا آپ اس کو ڈرون کے ذریعے دکھائیں گے. تو یہ والی فوٹیج میں ڈرون نظر آئے ہیں. وہاں کے دو رپورٹر سے بات ہوئی ہے، ایک نے تو کہا کہ بس درمیانہ سا تھا، اسٹیڈیم کو، جناح اسٹیڈیم کو بیچ میں سے کاٹا ہوا تھا، اور خواجہ آصف نے محنت بہت زیادہ کی ہوئی تھی، بہت زیادہ اس کے اوپر. میں نے پھر انہیں کہا کہ لوگ اپنی مرضی سے آئے گا، تو ایسے موقع پہ آدھے لوگ مرضی سے آتے ہیں اور آدھے لوگوں کو نکالا جاتا ہے. تو اس حساب سے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کے معاملات بھی اتنے زیادہ ٹھیک نہیں تھے، لیڈرشپ خاص طور پہ مریم کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اتنے نہیں تھے. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ عثمان ڈار کی والدہ نے کافی عرصے سے مہم چلائی ہوئی تھی تو خواجہ آصف کے اوپر بھی پریشر تھا، تو انہوں نے اپنا بھرپور زور لگایا جو کہ ان کا حق ہے، اور انہوں نے کمپیریٹیولی جو باقی کے مقابلے میں جلسہ بہتر کیا ہے. لیکن اگین وہی ہے کہ ڈرون فوٹیج کے اندر گراؤنڈ جو ہے وہ پورا دائیں بائیں خالی بھی نظر آ رہا ہے، یعنی جہاں کناتیں لگائی ہوئی ہیں ان کناتوں کو اگر نہ لگایا جاتا تو زیادہ اچھا. بتایا تو ایک رپورٹر نے سیالکوٹ میں کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتایا کہ فیکٹریوں کے لوگ لائے گئے تھے وہاں پہ، اور دو فیکٹریوں کے انہوں نے ہمیں نام بھی بتایا کہ خواجہ آصف صاحب کے اس میں لائے گئے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ جو ہے ایک آٹے کا تروڑا جو ہے تھیلا جسے بیگ کہتے ہیں وہ بھی دیا گیا، وہ بھی فری میں دیا گیا. تو یہ چیزیں بھی وہاں پہ ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم کو تقسیم کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد کم از کم 2,000 بندہ انہوں نے کہا تھا فیکٹری کا تھا. اس کے بعد یہ 10,000 بندہ بقول اس رپورٹر کے جنہوں نے آٹے کے تھیلے کے بارے میں بھی بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ بھی بیچ میں اس کو لایا گیا تھا، بھی لوگ تھے. لیکن بہرحال یہ تھا. دوسری طرف عثمان ڈار صاحب نے ریلی نکالی ان کی والدہ نے، اور وہ ریلی بھی اچھی تھی، حالانکہ آج ان کے اوپر بھی سختیاں روک ٹوک وہاں پہ بھی اسی طرح تھا جس طرح باقی جگہ پہ ہے. لیکن بہرحال وہ والا جو ریلی تھی اس کے اندر جوش و خروش پنجاب کے اندر دیکھا جائے، پنجاب کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ وزیرستان کی بہت بڑی تھی، کراچی کی فوٹیجز بھی ٹھیک ہیں ان کی ریلی کی، اگرچہ لاٹھی چارج وغیرہ کی آئی ہیں، وہ تو اگین لاٹھیاں مارتے ہوئے اگر دکھائیں تو سوشل میڈیا کے اوپر تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک آدھے SHO وغیرہ کو اگر لاٹھی کھاتے ہوئے دکھایا گیا، یا کھاتے ہوئے تو نہیں دکھایا، اس کو پکڑ کے لے کے جانے، کھاتے ہوئے نہیں دکھایا، وہ کوئی مطلب وہ تھوڑے سے نڈال ہوئے ہیں. اگر اس طرح دکھایا جائے وہ انہیں کہاں پڑی، کس جگہ لگی ہے، اس کی فوٹیج نہیں ہے، انہیں لگی ہے یا نہیں لگی وہ ویسی ڈرامہ ہے، اس کی بھی فوٹیج نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک طرف تو ایک آدھ فوٹیج اگر اس کسی کے نڈال ہونے کی پولیس والے کی ہے، تو یہ پولیس والے وہاں پہ کیا کر رہے تھے، کس کس طریقے سے مار رہے تھے، اس کی فوٹیجز بھی دیکھ لیں. پھر کس کس طریقے سے انہوں نے دنگا فساد کیا، دنگا فساد تو نہیں کہنا چاہیے لیکن لاٹھی چارج جس طریقے سے کیا ہے اس کی بھی پھر فوٹیج دکھانی چاہیے. تو کمپیریزن جو ہے وہ مکمل بنتا ہے. سب کو پتا تھا کہ آج انتظامیہ حکومت اپنے اپنے صوبائی لیول پہ دیکھ لیں یا فیڈرل لیول پہ یا وفاقی حکومت کے ذریعے وہ روکنے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، یہ بالکل واضح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی تقریروں کے اندر بھی ان کا ذکر ہے
ہر کسی جگہ پہ ہر خبر کے اندر ان کا ذکر ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ذکر ہے، اگر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی دکھایا جا رہا ہے تو یہی ذکر، سارا کچھ وہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیریٹو بھی ان کا ہے اور وہ کامیابی کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے جا بھی رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے میڈیا کے اندر سے مین چیزیں وہ ہٹ جائیں گی، آپ کی چیزیں وہ نظر نہیں آئیں گی، پھر آپ اس کو مثال بھی نہیں بنا سکتے. لیکن جب خبریں انہیں کی ہیں، جب فوٹیجز انہیں کی ہے، جب ہر کوئی سوشل میڈیا کو یا مین اسٹریم میڈیا کو دیکھتا اسی چکر میں ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا سٹینڈ ہے، پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے، پی ٹی آئی کی فلاں چیز کیسی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے، عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، ان کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیس کا کیا بنا. جب ہر چیز یہی ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی ولاگر کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب ہر چیز یہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سکہ بھی، رائے بھی، نیریٹو بھی انہی کا چل رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.